الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں میں امریکہ کی بعض جماعتوں کے دورے پر تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں MTA کے ذریعے سے بھی اور جماعتی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بھی خبریں پہنچتی رہی ہیں کہ ادارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر و خوبی سے ہوا. بہرحال اس کے علاوہ دوسرے دنیاوی چینل بھی اس کی کافی کوریج دیتے رہے ہیں. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھنے میں آئے ہیں. اپنوں پر بھی اس دورے کا نیک اثر قائم ہوا اور غیروں پر بھی. ایک خادم نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ میرے ذہن میں جماعت اور خلافت کے متعلق کچھ باتیں پیدا ہو رہی تھیں، کچھ تحفظات تھے جو اب اس دورے کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئے ہیں. اس طرح کے بہت سے تاثرات ہیں، مثبت تاثرات. پھر لوگوں کے، بچوں، عورتوں، مردوں کے ملاقات کے بعد جو جذباتی تاثرات ہوتے تھے، ان کی اپنی ایک لمبی فہرست ہے. وہ رپورٹوں میں آپ پڑھتے رہے ہوں گے. پھر زائن میں بھی، ڈیلس میں بھی اور بہت بیت الرحمان میری لینڈ میں بھی نمازوں پر عورتوں، بچوں، مردوں کی حاضری ہوتی تھی اور کافی تعداد میں ہوتی تھی. اور جس طرح وہ میرے آتے جاتے وقت اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، صاف نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں خلافت سے محبت اور تعلق ہے اور اخلاص و وفا ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی، امیر لوگ بھی، دنیاوی لحاظ سے مصروف لوگ بھی نماز کے لیے کئی کئی گھنٹے لائن پہ آ کر لگ جاتے تھے تاکہ مسجد میں جگہ مل جائے. یہ نہیں کہ فارغ لوگ ہیں جو آ گئے. ان میں بھی یہ تبدیلی اس بات کا اظہار ہے یا یہ رویہ یا اظہار اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین اور جماعت کی محبت ان کے دلوں میں ہے، خلافت سے تعلق ان کے دلوں میں ہے. بچے 11-12 سال کی عمر کے بچے 5-6 گھنٹے لائن میں لگ جاتے تھے کیونکہ چیکنگ اور کووڈ ٹیسٹ کی وجہ سے دیر لگ جاتی تھی، لیکن کبھی کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. اور زائن میں بلکہ ایک مہمان نے بھی اس بات کو دیکھا اور کہا کہ نہ مہمانوں نے نہ اپنوں نے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کتنے سموتھ چل رہا تھا نظام، باقاعدہ چیکنگ ہو رہی تھی، دیر لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ نظام کی مکمل اطاعت اور اخلاص و وفا کے نمونے دکھائے اپنوں نے بھی. ایک 11-12 سال کے لڑکے کے ماں باپ مجھے کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا جب سے آپ آئے ہیں مسجد میں آنے کے لیے 5-6 گھنٹے پہلے آ کر لائن میں لگ جاتا ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ پہلے یہ اس فکر سے نمازوں میں کبھی نہیں آیا. بہرحال بچوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، سب میں نے خوشی اور اظہار کا تعلق دیکھا.
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جماعت پر. حاضری جو ہر جگہ نمازوں پر ہوتی تھی وہ انتظامیہ کی توقعات سے بہت بڑھ کر ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کرے کہ مسجدوں سے یہ تعلق اور عبادتوں کی فکر ان میں دائمی ہو جائے اور ہمیشہ رہنے والی ہو، اور مسجدیں ہمیشہ آباد رہیں. جس طرح اخلاص و وفا کے نظارے افراد جماعت نے دکھائے ہیں وہ ہمیشہ ان میں قائم رہیں. امریکہ جیسے ملک میں لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ دین کو بھول جاتے ہیں، لیکن مجھے تو اکثریت میں اس طرح توجہ اور فکر نظر آئی ہے. جو مالی قربانیوں میں کمزور بھی ہیں وہ بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں اور نسلوں کے لیے دین سے اور خلافت سے جڑے رہنے کی خاص طور پر دعا کے لیے درخواست کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ افراد جماعت اور امریکہ کے اخلاص و وفا کو ہمیشہ بڑھاتا رہے. اسی طرح لجنہ، خدام، انصار، بلکہ بچوں نے بھی اس عرصے میں بہت محنت سے اپنی ڈیوٹیاں دی ہیں. عورتوں مردوں نے کئی دن جاگ کر تیاریاں کی ہیں. حاضری بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے کہا جیسے کافی زیادہ تھی، ہزاروں میں ہوتی تھی، اور ان کی حاضری تو بعض بیت الرحمان میں تو جلسے کی حاضری سے بڑھ کر تھی، لیکن بڑے منظم طریقے سے انہوں نے اپنے کام کو سنبھالا ہے. اللہ کرے کہ افراد جماعت امریکہ کے اخلاص و وفا کا یہ معیار ہمیشہ بڑھتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تبدیلی عارضی نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو. اس وقت میں غیروں کے کچھ تاثرات بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے غیروں کے دلوں پر بھی غیر معمولی اثر ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سینے مزید کھولے اور یہ لوگ سچائی کو پہچاننے والے بھی بن جائیں. بہرحال تاثرات یہ کچھ پیش کرتا ہوں. زائن میں جو مسجد بنی ہے فتح عظیم، اس کے بعض حوالے سے بعض جو جمعہ فنکشن ہوا تھا اس میں 161 غیر مسلم اور غیر جماعت مہمانوں نے شرکت کی. ان میں کانگریس مین، کانگریس وومن، میئرز، ڈاکٹرز، پروفیسر، ٹیچر، وکلاء، انجینئر، سیکیورٹی کے اداروں کے نمائندگان اور زندگی کی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شامل ہوئے تھے. زائن کے شہر کے میئر آنریبل بلی میکنی نے اپنے تاثرات میں لکھا، بیان کیا کہ میرے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ کے عالمی رہنما کو مسجد فتح عظیم کے موقع پر زائن شہر میں خوش آمدید کہنا انتہائی اعزاز کی بات ہے. پھر کہنے لگے یہاں زائن میں ہمارا موٹو ہسٹورک پاسٹ اینڈ ڈائنامک فیوچر ہے، اور ہمارے شہر کے قلب میں یہ خوبصورت مسجد اس موٹو کی ایک اعلیٰ مثال ہے. کہتے ہیں خواہش اور دعا ہے کہ عبادت گاہ ہمارے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک پل کا کام کرے، یہ جانتے ہوئے کہ مسجد ایسی شاندار ایمان سے بھرپور کمیونٹی کے نمائندوں سے بھری ہوئی ہے مجھے زائن شہر کے مستقبل کے لیے بھی امید دلاتی ہے. جب میں اس پیغام کو دیکھتا ہوں جو احمدیہ کمیونٹی ہمارے شہر میں لے کر آئی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو یہ امید غیروں کو بھی ہم سے ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت ہے جو اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی ہے جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ عہد کیا تھا.
پھر آگے لکھتے ہیں کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے اس شہر میں جو شاندار خدمات سر انجام دی گئی ہیں اور اس شہر کی ترقی اور اس کے لوگوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے جو کام کیے گئے ہیں، ان پر میں آپ کو تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ہم اس شہر کی کلید امام جماعت احمدیہ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں، چابی دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے شہر کی چابی بھی پیش کی۔ زائن شہر کے میئر نے مزید تاثرات یہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہاں 1962 سے مقیم ہوں۔ یہ پروگرام زائن شہر اور جماعت کے لیے ایک تاریخی پروگرام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اور مجھے بھی انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ آج تم نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا، اور کہنے لگا کہ آپ کی موجودگی کا احساس بہت عمدہ ہے۔ ممبر آف الینوائے جنرل اسمبلی آنریبل جوائس میسن نے اپنے تاثرات میں کہا کہ یہاں زائن میں مسجد فتح عظیم کے افتتاح کی اس تاریخی تقریب کا حصہ بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ زائن احمدیہ مسلم کمیونٹی کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آج اس شہر کے لیے خاص دن ہے۔ زائن ایک ایسی جگہ تھی جس کی بنیاد پچھلی صدی کے آغاز میں الیگزینڈر ڈوئی نے رکھی تھی، جو اسے ایک تھیوکریٹک شہر بنانا چاہتا تھا، جس کے دروازے اس کے ماننے والوں کے علاوہ باقی ہر ایک کے لیے بند تھے۔ لیکن آج زائن شہر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا گھر ہے، اور یہ مسجد متعصبین کے بارے میں مومنوں کی دعاؤں کی فتح کی علامت ہے۔ میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ غیروں کو بھی اس مقابلے کا اچھی طرح پتہ لگ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ امن کے فروغ کے حوالے سے ایک سرکردہ مسلم رہنما ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے امن کے قیام پر زور دیتے ہوئے دنیا بھر کے قانون سازوں اور دیگر رہنماؤں سے بات کی ہے۔ پھر لکھتے ہیں زائن شہر کی خوش قسمتی ہے کہ امن پسند اور دوسروں کی خدمت کرنے والی جماعت نے یہاں آباد ہونے اور اتنی خوبصورت مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ یہ مسجد نہ صرف اس شہر بلکہ چاروں اطراف کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ میں اس کمیونٹی کو نئی مسجد کے افتتاح پر مبارکباد دیتے ہوئے ایوان میں ایک قرارداد پیش کر رہا ہوں۔ پھر ڈاکٹر کیٹرینا لینٹس، جو کہ لینٹس فاؤنڈیشن فار ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس کی صدر ہیں، کہتی ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی میں احباب جماعت کے ساتھ ملتی ہوں تو میری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ یہاں زائن میں ہونے والے مباہلہ کے بارے میں سن کر بہت حیرت ہوئی کہ اس زمانے میں جب کہ موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر ذرائع مواصلات موجود نہیں تھے، اس وقت بھی اس مقابلے کو اتنی تشہیر ملی۔ ایک نظریہ ڈاکٹر جان ڈوئی کا تھا، جس کی بنیاد نفرت، باہمی تفریق اور تعصب پر تھی، اور دوسرا نظریہ جو کہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کا تھا، جو کہ باہمی عزت اور بردباری پر مشتمل تھا، اور ایک ایسی شخصیت کی طرف سے تھا جنہوں نے اس کا نتیجہ کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ رکھا تھا۔ پھر نتیجتاً ہم جانتے ہیں کہ اس مباہلے میں کس کی فتح ہوئی، اور یقیناً یہ مسجد جس کا اب افتتاح ہونے جا رہا ہے، جس کا نام فتح عظیم مسجد رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ایک عظیم الشان فتح ہے جو کہ اس مباہلے میں جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ کے حصے میں آئی۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ نہ صرف جماعت احمدیہ بلکہ انسانیت کی بھی فتح تھی، کیونکہ اس سے باہمی عزت، محبت اور تحمل کی بھی فتح ہوئی، جس کا نمونہ ہم اب اس عظیم الشان جماعت میں دیکھتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ آج جس طرح ہم یہاں اس خوبصورت اور پرامن ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان احمدیوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی وجہ سے روزانہ
ناقابل بیان ظلم و ستم، تشدد اور منافرت کا سامنا کرتے ہیں، جو کہ حکومت وقت کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ پھر زائن کے سابقہ کمشنر ایمس مونک صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کی تعلیمات ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور دنیا کو اس سے زیادہ آگاہی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ آج کل کی دنیا کا خوبصورت ترین راز ہے۔ میں اپنے سامنے میز پر پڑے بروشر دیکھ سکتا ہوں جس پر عدل، انصاف، خلوص اور محبت کا پیغام ہے۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ نفرت ختم کر دیں تو دنیا جنت نظیر ہو جائے گی۔ میرے خیال میں یہ پیغام تمام دنیا کو سننا چاہیے۔ دنیا کے مسائل کا یہی واحد حل ہے۔ پروفیسر کریگ کانسٹڈین، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، پروفیسر ہیں، عیسائی ہیں ویسے بڑے پکے، کہتے ہیں کہ میں اس بات سے بہت جذباتی ہو گیا کہ خلیفہ وقت مجھے پرانے دوست کی طرح ملے۔ امام جماعت کی تقریر مجھے بہت پسند آئی، اس سے اسلام کے بارے میں میرا علم بڑھا ہے۔ جب مجھے اس خطاب کا متن ملے گا تو میں اسے اپنی اگلی کتاب میں استعمال کروں گا۔ پھر کہتے لگے کہ امام جماعت نے بہت ہی خوبصورت آسان الفاظ میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ ہر کس و ناقص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جو تمام انسانی اقدار اپنانے، باہمی احترام، برداشت، وقار اور عزت نفس کا خیال رکھنے پر توجہ دلائی ہے، یہ مجھے خاص طور پر پسند آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ دراصل ہم سب کو باہمی محبت کی طرف بلا رہے ہیں۔ انہوں نے خطبہ جمعہ بھی سنا تھا وہاں بیٹھ کے، پورا 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، مجھے بھی کہنے لگے کہ میں نے ایسا خطبہ پہلے کبھی نہیں سنا۔ ایلینوائے سے تعلق رکھنے والے ایک مہمان میلوڈی ہال کہتے ہیں کہ میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ مینیجر ہوں۔ یہ پروگرام بہت دلچسپ تھا، میں نے بہت لطف اٹھایا۔ امام جماعت کا یہ پیغام کہ معاشرے میں متعصب شخص کی کوئی جگہ نہیں، بہت ہی شاندار پیغام تھا۔ آپ کو دیکھنا، آپ کی باتیں سننا ایک بہت منفرد اچھا احساس ہے۔ مجھے بہت مزہ آیا، اور مجھے امام جماعت کی بات بہت پسند آئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ ایک اور مہمان جیف فینڈر نے کہا، میں سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ ہوں اور ریئل اسٹیٹ کام بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا، بہت متاثر ہوا ہوں۔ یہاں مسجد کے افتتاح پر آنا میری زندگی کا ایک انمول موقع تھا۔ پھر خطاب کا کہا کہ بڑا متاثر ہوا اس سے، اور آپ لوگوں کے بارے میں بڑی نئی معلومات ملی ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ میرے لیے دعوت مباہلہ ایک نئی چیز تھی اور میں اس کے بارے میں مزید پڑھوں گا۔ اس طرح تبلیغ کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ ایک ہائی اسکول ٹیچر میٹ رینڈر بھی آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے امام جماعت کا پیغام اور جس طرح سمجھا رہے تھے یہ انداز بہت اچھا لگا۔ میرے جیسے بہت سے لوگ اس پیغام کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ ایمرجنسی سروسز تعلق رکھنے والی میری لا ہائلڈ برینڈ بھی اس پروگرام میں شامل تھی۔ کہتی ہیں میں بہت متاثر ہوئی، آپ کے پیغام میں خلوص چھلکتا تھا، کوئی تکلف نہیں تھا، ہر لحاظ سے سچا اور کھرا انداز تھا۔ اس سے ہر کوئی آپ کے روزمرہ زندگی کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر جیسی روڈرگز بھی اس پروگرام میں شریک تھے، بینٹن علاقہ کے اسکولوں کے سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام جماعت کے خطاب کا محور باہمی اتحاد تھا، بہت شاندار پیغام تھا۔
تمام مذاہب اہمیت رکھتے ہیں، آپ نے کہا، اور ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. بہت ہی اچھا تھا. پھر ایک مقامی ہائی اسکول کے پرنسپل زیک لیونگسٹون کہتے ہیں کہ امام جماعت کی باتیں اپنے اندر ایک خاص جاذبیت رکھتی ہیں، خصوصاً انسانی حقوق اور خدمت انسانیت کے لیے کوششیں نہایت متاثر کن ہیں. آپ کا لوگو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، تمام قوموں، تمام مذاہب اور خاص کر تمام زائن شہر میں گونجتا ہے. اس پیغام کی اشد ضرورت ہے. وبائی حالات کے بعد ہماری فیملیز اور طلباء میں بہت جذباتی اور معاشی زوال آیا ہے، اور ہمیں ان مسائل سے باہر نکلنے کے لیے اس پیغام کی اشد ضرورت ہے. ایک اور مہمان شامل ہوئے، انہوں نے زائن مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر اینٹ بھی رکھی تھی. کہتے ہیں کہ آج ایک خوبصورت دن تھا. مجھے پچھلے سال اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے میں شامل ہونے کی توفیق ملی تھی. میں بہت خوش تھا کہ میں اسے مکمل ہوتا دیکھوں گا. آپ کی مسجد ہماری کمیونٹی کے لیے امید اور دوستی کا ذریعہ ہے. زائن کی پولیس کے چیف ایرک صاحب کہتے ہیں بڑا اچھا پروگرام تھا. سب لوگوں کی طرف سے محبت اور خلوص دیکھ کر بہت اچھا لگا. یہ پیغام کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں. کیا ہی عمدہ اور خوبصورت پیغام ہے. ایک مہمان جینیفر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جماعت کے اصولوں کی بات کی جائے تو وہ سب سے اعلیٰ ہیں. جب آپ زائن شہر میں قدم رکھتے ہیں تو پرانی عمارت پر ایک موٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا پیغام دکھائی دیتا ہے، اور اس کی گونج آپ کے ساتھ رہتی ہے، یہ آواز آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور یہی زائن شہر کی اصل روح ہے. پھر ایک اور مہمان چیری نیل صاحب جو زائن ٹاؤن شپ کے سپروائزر ہیں، کہتے ہیں میں بہت انضامات سے میں بہت حیران ہوا. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے. پھر ایک اور مہمان نے کہا کہ جان کر بہت اچھا لگا کہ ہمارے درمیان آپ کے جیسے رہنما موجود ہیں جو کہ لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہر مذہب کی اہمیت ہے. یہ پیغام بہت اچھا اور پراثر ہے. خاتون مہمان گلوریا صاحبہ کہتی ہیں زائن کی تاریخ بہت معلوماتی تھی. اگرچہ میں یہاں پر رہتی ہوں لیکن اس جگہ کے بارے میں کافی چیزیں ایسی تھیں جو میں نہیں جانتی تھی. پھر ایک مہمان نے کہا میں نے اس تقریب سے بھرپور لطف اٹھایا اور اس پیغام نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. میں آپ کے موٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کے بارے میں جانتا تھا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر اس پر مزید یقین بڑھ گیا. مجھے بہت ساری چیزوں نے متاثر کیا. اور پھر کہنے لگے امام جماعت نے جو یہ کہا کہ قرآن مجید ہی ایک وہ کتاب ہے جو تمام مذاہب کی حفاظت کرتی ہے، میں نے یہ نئی بات سیکھی ہے کہ مجھے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا. پھر ایک انڈین پروفیسر شبانہ شنکر صاحبہ، ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی میرے سے، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کی پروفیسر ہیں. عبدالسلام ریسرچ سینٹر اٹلی سے بھی ریسرچ کر چکی ہیں. کچھ عرصہ گانا میں بھی رہی ہیں. انہوں نے اظہار کیا کہ آپ گانا میں تھے لیکن آپ کا کام زندہ ہے. یہ مجھے باتوں میں کہیں کہا. پروفیسر نے بتایا کہ افریقہ میں اس کی کئی پروفیسرز سے بات ہوئی ہے جو کہ احمدیہ گرلز اسکول سے تعلیم یافتہ ہیں. یہ لڑکیوں کے لیے بہترین اسکول ہیں. یہ افریقہ میں جماعت کی تعلیمی خدمات اور تاریخ کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں اور مغربی افریقی احمدیوں پر ایک کتاب لکھنا چاہتی ہیں. پروفیسر نے یہ کہا کہ مقامی زبانوں اور ترجمہ کرنے والوں سے استفادہ کرنے میں جماعت کی معاونت چاہیے. تو بہرحال ان کو میں نے کہا تھا جہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی مدد کی انشاءاللہ ہم مدد کر دیں گے. اور بلکہ گانا سے علاوہ بھی باقی ملکوں کو بھی میں نے کہا آپ کو بھی شامل کرنا چاہیے.
پھر ڈیلس میں بیت الاکرام مسجد کا افتتاح ہوا. اس تقریب میں بھی 140 غیر مسلم اور غیر جماعت مہمانوں نے شرکت کی. ان میں سیاستدان، ڈاکٹرز، پروفیسر، ٹیچرز، وکلاء، انجینئرز، سیکورٹی کے اداروں کے نمائندگان اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان شامل تھے. ایلن شہر کی سٹی کونسل کے ممبر کارل کلیمنشک، جنہوں نے شہر کی چابی بھی پیش کی تھی، انہوں نے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج مسجد بیت الاکرام کے افتتاح کی تاریخی تقریب میں شامل ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے. میں میئر اور ایلن شہر کی تمام سٹی کونسل کی طرف سے جماعت احمدیہ کو اس زبردست کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. میئر 2 دن پہلے مجھے مل کے گئے تھے، آئے تھے مسجد میں اور ملے تھے اور معذرت کر رہے تھے کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے حاضر نہیں ہو سکوں گا اور اپنا نمائندہ بھیجوں گا. اچھے ملنسار آدمی تھے وہ میئر صاحب بھی. پھر یہ ان کے نمائندے لکھتے ہیں میئر کے، کہتے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کی خدمات کو سراہتے ہیں، جس میں غرباء کے لیے کھانا تقسیم کرنا، ضرورت مندوں کے لیے کپڑے جمع کرنا اور بہت سے دیگر مواقع پر اس علاقے کے ضرورت مند رہائشوں کی مدد کرنا شامل ہے. پھر کہتے ہیں یہ ایلن شہر کی خوش قسمتی ہے کہ ایک امن پسند اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والی کمیونٹی نے اس شہر کو اپنایا اور اس شہر میں یہ خوبصورت مسجد بنائی. میری خواہش ہے کہ یہ مسجد نہ صرف اس شہر کے لیے بلکہ اس تمام علاقے کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہو. ایلن جو ہے شہر، یہ بھی ڈیلس کے بالکل ساتھ ہی جڑتا شہر ہے، اس کا حصہ ہی بن چکا ہے اب تقریباً. آخر میں انہوں نے میئر اور ایلن شہر کی کونسل کی طرف سے شہر کی چابی بھی پیش کی. پروفیسر ڈاکٹر رابرٹ ہنٹ، جو کہ سادرن میتھڈسٹ یونیورسٹیز پرکنس اسکول آف تھیولوجی میں گلوبل تھیولوجیکل شعبہ کے ڈائریکٹر ہیں، تقریب میں شامل تھے. کہتے ہیں کہ میں جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میتھڈسٹ یونیورسٹی سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو آج کی تاریخی پروگرام میں شمولیت کی دعوت دی. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور پھر کہتے ہیں جماعت کے سربراہ امام جماعت احمدیہ 2 خوبیوں کو فروغ دینے کے لیے وقف ہیں، جس میں پہلی مذہبی آزادی اور دوسری بین المذاہب مکالمہ و مخاطبہ ہیں. ان دونوں خوبیوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ مذاہب کے اندر اگر باہمی افہام و تفہیم نہ ہو اور باہمی اختلاف نہ ہو، باہمی احترام نہ ہو تو تفرقہ کی آواز کو تقویت ملتی ہے. اور میں یہ بات اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ میری آدھی بالغ زندگی ایسے ممالک میں گزری ہے جہاں میں خود مذہبی اقلیت میں تھا. پھر کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور اسی وجہ سے یہ جماعت مذہبی آزادی کی کاوشوں میں صف اول پر رہی. اور یہی چیز ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور کھلی ذہنیت کے ساتھ پیش نہ آئیں، ہم تفرقہ بازی پر قابو نہیں پا سکتے اور منفی افکار کو معاشرے سے ختم نہیں کر سکتے. پھر ریپبلکن کانگریس مین آنریبل مائیکل میک کال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ دنیا کے 3 مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی تاریخ جوڑتے ہیں. اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا اعتقاد ہے کہ حضرت ابراہیم سے وابستہ یہ تینوں مذاہب امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس بات کو تجربہ جماعت احمدیہ سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے. پھر کہنے لگے مجھے امام جماعت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کی تعلیم، نئے عہد نامہ اور انجیل کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا. ان سے بات ہوتی رہی اور مسیح ہندوستان میں یہ کتاب بھی ان کے پاس تھی. کہتے ہیں میں نے آدھی پڑھ لی اور پڑھ رہا ہوں، بڑی دلچسپ ہے اور ریسرچ کروں گا مزید.
بہت ساری نئی باتیں کہتے ہیں مجھے پتہ لگ رہی ہیں اس کتاب سے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی۔ اچھے پڑھے لکھے ہیں اور مذہب سے دلچسپی رکھنے والے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ نئے عہد نامہ اور انجیل کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جماعت احمدیہ سے امن، رحم دلی اور محبت کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میری پرورش کیتھولک ہوئی ہے، میں اب امریکی کانگریس میں احمدیہ کوکس کا چیئرمین ہوں۔ یہ ہمارے جو جماعت کے حق میں بولنے والے، آواز اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں یہ۔ خاص طور پر دنیا میں، پھر کہتے ہیں خاص طور پر دنیا میں امن پھیلانے اور قوموں میں اتحاد قائم کرنے، عدم تشدد، انتہا پسندی کی خاتمہ، غربت کے خاتمہ، اقتصادی مساوات، عالمی انسانی حقوق کے لیے اور عالمی مذہبی آزادی کے لیے آپ کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں متعدد احمدی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ اس ظلم و ستم کی جاری داستان کے باوجود امام جماعت نے دوسروں سے انتقامی تشدد کرنے سے منع فرمایا، جو ایک بہت عظیم عمل ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت نے بار بار دنیا کے رہنماؤں کو سمجھایا کہ حقیقی اور دیرپا امن کے لیے انصاف ضروری ہے، مظلوم قوموں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار انہوں نے کیا، کافی لمبے اظہارات ہیں۔ ایک مہمان ٹام بیری کہتے ہیں کہ میں امام جماعت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا پیغام، مہمان نوازی، باہمی میل جول، سب کچھ بہت خوب تھا۔ بلا شبہ یہ ایک نعمت ہے کہ عقیدے یا مذہب سے قطع نظر ایک دوسرے کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے کام ہو، زندگی کی قدر ہو، زندگی سے پیار ہو، انسانوں کا احترام ہو، انسانوں سے محبت ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسے معاشرے میں کسی ایک فرد یا ادارے کی اجارہ داری نہیں ہے، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہی خلیفہ کا پیغام تھا۔ یہ پیغام ایسا ہے کہ روزانہ سونے سے قبل اور صبح اٹھنے کے بعد دہرانا چاہیے اور اسی پیغام کو پھیلانا چاہیے۔ یہی پیغام ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ اس پیغام کو جاری رکھیں۔ میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ایک مسلمان مہمان تھے، سلطان چودھری صاحب، کہتے ہیں کہ امام جماعت نے جو تمام دنیا کے لیے امن کا پیغام دیا ہے، یہ میرے خیال میں ایک بہترین پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس خوف کو دور کیا جائے کہ وہ یہاں قبضہ کر لیں گے۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوئی سازش نہیں کر رہا، کوئی کوشش نہیں کر رہا، اس لیے مسلمانوں کے لیے کوئی جنگی مہم کا کوئی جواز نہیں ہے۔ نارتھ چرچ پریسبیٹیرین سے ایک مہمان آئے تھے، بیورلی میک کارڈ صاحب آئی تھیں، خاتون ہیں، کہتی ہیں خلیفہ کو دیکھ کر ان کی باتیں سن کر بہت سکون ملا۔ کسی کو عالمی امن کے لیے اس طرح کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت اچھا احساس ہے۔ اگر لوگ اپنی خود غرضی، کسی پڑوسی پر غلبہ پانے یا کسی دوسرے کے علاقے پر قبضہ کرنے یا کسی پر ظلم کرنے کے ایجنڈے کے بجائے اس پیغام کو سنیں تو دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ کاش ہم امن کے فروغ دینے والی مزید تقاریر سن سکیں اور لوگوں کو یاد دلاتے رہیں کہ انہیں ہمیشہ امن کی پیروی کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ کولن کاؤنٹی پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ایک شخص لے رائے صاحب شامل ہوئے تھے، کہتے ہیں ایک خوبصورت پروگرام تھا جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ احمدیہ مسلم کمیونٹی نے حقیقتاً ایک شاندار کام کیا ہے۔ پھر ایک مسلمان مہمان ڈاکٹر حلیم الرحمان صاحب تھے، کہتے ہیں یہ بالکل ناقابل یقین تھا۔ مجھے تقریب، انضامات، مہمان نوازی، پنڈال بہت اچھا لگا۔ کہتے ہیں میں اس احترام کا مستغنی تھا جو ان لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ یہ سب ماحول دیکھ کر آپ کی عزت افزائی سے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے بہترین انسانوں کے مابین وقت گزارنے کا موقع ملا۔
حقیقی انسان جو کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہے. یہاں بیٹھ کے تو یہ بیان دیتے ہیں، پاکستان جائیں تو مولوی جینے نہ دیں. ایک مہمان کہتی ہیں ایبی کرکنڈل کہ میں نے ایسی مذہبی جماعت دیکھی جس کی بات کا طریقہ تو ہم سے مختلف ہے، لیکن ہماری اقدار ایک جیسی ہیں. میرے لیے ایک شاندار تجربہ تھا. یہ میرے لیے باعث فخر تھا کہ میں امام جماعت جو مذہبی رہنما ہیں کوئی ایسی اقدار کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو کہ سب کمیونٹیز کو اپنے اندر سمو لینی چاہیے. پھر کہتی ہیں یہاں آ کر مجھے خدا کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، اور عقائد سے قطع نظر جہاں آپ کو خدا کی موجودگی کا احساس ہو وہاں آپ کو امن اور سکون ملتا ہے، جو آج یہاں تمام افراد کو بلا امتیاز مذہب اور قوم اور ملت ملا، اور یہی چیز ہے جس کی ضرورت تمام کمیونٹیز کو ہے. پھر ایک خاتون کہتی ہیں وکٹوریہ صاحبہ، مجھے جو چیز یہاں سب سے زیادہ نمایاں لگی وہ امام جماعت کا خطاب تھا کہ کس طرح مذہبی اختلاف اور مختلف نظریات کے باوجود ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آج کل بین المذاہب ڈائیلاگ میں فقدان نظر آتا ہے، اور کسی کو اتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اپنے مذہبی عقائد میں اختلافات کے باوجود تمام بانی نوع انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں کس طرح آپس میں امن کے ساتھ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے رہنا چاہیے. پھر ایک مہمان خاتون تھیں میری میک ڈارمٹ، کہتی ہیں یہاں انہوں نے ہمسائی ہیں وہاں مسجد ڈیلس میں، ہمارے زمین ہے ان کی بہت بڑی، انہوں نے پارکنگ کی جگہ بھی دی تھی. کہتی ہیں میں پہلے کبھی بھی زمین کے اس گرد آلود خطہ سے اتنی خوش نہیں ہوئی جتنا اس پروگرام کے لیے دینے پر ہوئی ہوں. بہت شریف النفس اور اعلیٰ اخلاقی خاتون تھیں. اپنی جگہ دے دی انہوں نے، بلکہ صاف کروا کے ٹھیک کر کے لیول کر کے دی. پھر ایک اور خاتون تھیں بیورلی میک کارڈ، کہتی ہیں مجھے ہمیشہ عالمی مذہبی رہنماؤں کو سننا اچھا لگتا ہے جو کہ لوگوں کو مسلسل امن کی ضرورت، باہمی اختلافات کے تدارک اور محبت کی طرف بلاتے رہتے ہیں. مجھے ہمیشہ ایسے پیغام سن کر خوشی ہوتی ہے. مجھے ذاتی طور پر اس جماعت سے کوئی خوف نہیں ہے، اور دوسروں کے خوف زدہ ہونے کی بھی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ جماعت تو بہت محبت کرنے والی، احساس کرنے والی اور ہمیشہ خدمت خلق کرنے والی جماعت ہے. اگر کسی کو کوئی خوف ہو تب بھی اس جماعت کی خدمت خلق اور فلاحی کاموں کو دیکھ کر فوراً دور ہو جاتا ہے. پھر ایک جوشوا نامی مہمان تھے، کہتے ہیں آج کی اس افتتاحی تقریب میں مجھے اور دیگر سینئر پادری حضرات کو دعوت دی گئی ہے. اس تقریب میں شامل ہوں، لوگوں سے بات چیت کا موقع ملے. میں اس بات کو بہت سراہتا ہوں کہ یہاں کس طرح حکمت کے ساتھ امن، اتحاد اور انصاف کے بارے میں بات کی گئی ہے. اس بات کا احساس بھی ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق مختلف تہذیب و تمدن سے ہے، لیکن وہ بھی ہماری زندگیوں میں خدا کی موجودگی اور انسانوں میں باہمی ہمدردی کا پرچار کرتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے اعمال کا ایک دوسرے پر بھی اثر ہوتا ہے، اس لیے اس طرح مل بیٹھنا اور کھانا کھانے اور باتیں کرنا ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں میں اپنی اہلیہ کو بتا رہا تھا کہ یہاں میزبانی بہت عمدہ تھی، یہاں پہنچتے ہی ہر چیز آرگنائز لگی. اسی طرح ایک چھوٹی سی مسجد نئی جگہ لی ہے، جگہ تو 3.5 ایکڑ ہے، بلڈنگ بھی کافی بڑی ہے اس میں، لیکن مسجد نہیں بلکہ عمارت خریدی گئی تھی وہاں. فورٹ ورتھ ایک جگہ ہے 50-60 میل کے فاصلے 50-55 میل کے فاصلے پر ڈیلس سے، وہاں بھی گئے تھے. جگہ تو 4.25 ایکڑ ہے، 3.5 نہیں. اور 13,000 مربع فٹ کی ایک عمارت بھی یہاں موجود ہے. ملٹی پرپز ہال ہیں، دفاتر ہیں، لابیز شامل ہیں. یہاں بہرحال ایک گنبد اور 2 مینار تعمیر کرنے کا پروگرام ہے تاکہ مسجد کی شکل دے دی جائے. یہ اچھی جگہ ہے، وہاں بھی جماعت، وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اچھی جگہ ہے. مجھے بھی وہاں نماز مغرب عشاء پڑھانے کا موقع ملا. ایک مہمان
ایبے کرک صاحب فورٹ ورتھ میں رہتے ہیں، ڈیلس مسجد کے افتتاح پر آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں امام جماعت نے خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا پیغام بہت ہی آسن رنگ میں دیا. امن اور نیوکلیئر جنگ سے بچاؤ کا پیغام میرے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے. ان کا یہ پیغام کہ جو بھی اس جنگ کا حصہ بنے گا وہ تباہی میں جا گرے گا بہت زبردست تھا. پھر فورٹ ورتھ سے ہی فرسٹ یونائٹیڈ میتھوڈسٹ چرچ کی ممبر ہیں، یہ بھی وہاں آئی ہوئی تھیں ڈیلس میں ہی. کہتے ہیں کہ پیغام بہت شاندار تھا، ہر ایک کو خلیفہ کے اس وعدے پیغام کو ضرور سننا چاہیے. خلیفہ کے خطاب کا انداز بھی شاندار تھا، خطاب سن کر ایک لطف محسوس ہوا. میں ان کو دوبارہ بھی سننا چاہوں گی. پھر ہائی اسکول میں ہسٹری کی ایک ٹیچر ہیں، کہتی ہیں کہ خلیفہ کی 2 باتوں کا مجھ پر خاص اثر ہوا. ایک تو یہ کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ معاشرے کے اندر اسلام کے متعلق باقی تحفظات موجود ہیں، اور بحیثیت ایک ٹیچر ہونے کے نئی چیزیں اپنے طلباء میں گاہے بگاہے دیکھتی رہتی ہوں. دوسری چیز جس کو میں نے بہت سراہا وہ خلیفہ وقت کا نیوکلیئر ہتھیاروں کو استعمال کے متعلق متنبع کرنا تھا. آج کل کے حالات میں اس قسم کا پرحکمت پیغام سن کر بہت اچھا لگا. تو یہ تو تھے بعض لوگوں کے تاثرات. اب بعض اور معلومات ہیں، متعلقہ باتیں ہیں، وہ بیان کر دیتا ہوں. یہاں مسجد زائن میں ہی، جیسا کہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، ایم ٹی اے پہ بھی ایک نمائش لگائی گئی تھی موبائلہ کے حوالے سے، ڈوی کے، اور جو اخباروں نے شائع کیا تھا اخباروں کی کٹنگ بھی تھی وہاں. حضرت مسیح علیہ السلام نے مجموعہ اشتہارات جلد سوم میں 32 اخبارات کے نام لکھے ہیں، اور ساتھ تحریر فرمایا ہے یہ اخبار صرف وہ ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. اس کثرت سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں اخباروں میں یہ ذکر ہوا ہوگا. چنانچہ جماعت امریکہ نے اس حوالے سے مزید تحقیق کی اور مزید اخبارات تلاش کیے. ان 32 اخبارات کے علاوہ جن کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، مزید 128 اخبارات ایسے ملے ہیں جن میں ڈاوی کو دیے جانے والے موبائل ایک کا چیلنج کا ذکر ہے. اس طرح ان اخبارات کی کل تعداد 160 تک چلی گئی. اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں 160 اخباروں نے یہ بیان دیا امریکہ کے. یہ تمام اخبارات ڈیجیٹل صورت میں مسجد فتح عظیم کے ساتھ لگائی جانے والی نمائش میں موجود ہیں، اور دیکھے لوگوں نے آ کے. پھر زائن مسجد کے افتتاح کی بھی دنیا نے خبریں دیں. امریکن نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے دورہ زائن جو تھا میرا اور مسجد فتح عظیم کے افتتاح کے حوالے سے مضمون بھی شائع کیا. اس کا عنوان تھا کہ 2 prophets century old prayer dual inspire Zion mosque، یعنی زائن کی مسجد کی بنیاد 2 نبیوں کے درمیان 1 صدی پرانے موبائلہ ہے. اس میڈیا آؤٹ لیٹ کی ویب سائٹ کے مطابق تقریباً دنیا کی آدھی آبادی اس کے قارئین ہیں. یہ مضمون مجموعی طور پر دنیا کے 13 ممالک کے 412 آؤٹ لیٹس اور اخبارات میں شائع ہوا، بشمول واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز، ٹورنٹو اسٹار، دی ہل اور بہت سے دوسرے مشہور اخبارات ہیں. یہ ایسوسیٹڈ پریس کے ٹاپ 10 مضامین میں شامل تھا. مضمون بھی ہے، صرف یہ نہیں تھی، توجہ نہیں تھی، بلکہ 10 اہم مضمونوں میں شامل ہوا. یہ زائن میں 115 سال پہلے ایک مضمون میں یہ بتایا گیا تھا کہ زائن میں 115 سال پہلے ایک مقدس معجزہ ہوا تھا. دنیا بھر کے لاکھوں احمدی مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں. احمدی اس چھوٹے شہر کو شکاگو سے 40 میل دور مشیگن جھیل کے ساحل پر واقع ہے ایک خاص مذہبی اہمیت دیتے ہیں. اس شہر سے احمدیہ جماعت کا لگاؤ 1 صدی سے زیادہ پہلے مباہلہ اور ایک پیشگوئی کے ساتھ شروع ہوا تھا. زائن شہر کی بنیاد 1900 میں ایک مسیحی تھیوکریسی کے طور پر جان الیگزینڈر ڈوئی نے رکھی تھی، جو ایک ایونجلسٹ اور ابتدائی
پینٹیکوسٹل مبلغ تھا. احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ڈوئی کے اسلام کے خلاف بدزبانی اور حملوں کے جواب میں اسلام کا دفاع کیا اور اسے صرف دعاؤں کا ہتھیار استعمال کر کے روحانی جنگ میں شکست دی. تقریباً تمام زائن کے موجودہ باشندوں کو اس پرانے دور کی مقدس لڑائی کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن احمدیوں کے لیے مقدس لڑائی وہ ہے جس نے شہر زائن کے لیے ایک ابدی تعلق قائم کیا ہے. دنیا بھر سے ہزاروں احمدی مسلمان اس صدی پرانے معجزے کو یاد کرنے کے لیے اور زائن شہر کی تاریخ اور ان کے عقیدے کے ایک اہم سنگ میل شہر کی پہلی احمدیہ مسجد کا افتتاح کو منانے کے لیے شہر میں جمع ہوئے. پھر اس نے اور بھی مضمون آگے لکھتا جائے. پھر کہتا ہے ڈوئی کے بارے میں اس کی پرانی تاریخ لکھنے بیان کیا اس نے کافی. پھر کہتا ہے کہ احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بانی جو 1835 میں پیدا ہوئے وہ مسلح تھے جن کی خوشخبری بانی اسلام نے دی تھی. ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ کے مسیل کے طور پر آمد ثانی ہیں. اس کے علاوہ کینیڈا میں دورہ زائن اور مسجد فتح عظیم کے افتتاح کی بہت کوریج ہوئی ہے بڑے وسیع پیمانے پر. کینیڈا میں اللہ کے فضل سے 9 بڑے اخبارات اور 6 آن لائن پبلیکیشنز، ایک ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے دورہ زائن کی کوریج ہوئی. کینیڈا میں 8,57,000 لوگوں تک پیغام پہنچا. امریکہ کینیڈا کے علاوہ یو کے، یونان، سیرالیون، تائیوان، انڈیا، ہانگ کانگ، پیرو، فلپائن، ساؤتھ افریقہ، تنزانیہ، ویتنام کے آن لائن اخبارات نے بھی کوریج دی. امریکن نیوز ایجنسی جس کا میں نے حوالہ دیا ایسوسیٹڈ پریس کا یہ آرٹیکل امریکہ کے 200 اخبارات میں پرنٹ ہوا اور 176 آن لائن اخبارات میں شائع ہوا. اس کے علاوہ MTA افریقہ کے ذریعے سے بھی لائیو کوریج دی گئی اس فنکشن کی. زائن اور ڈیلس میں تقاریب کے موقع پر خطابات جو تھے گیمبیا نیشنل ٹی وی، سیرالیون نیشنل ٹی وی، سینیگال ٹی وی لائیو نشر ہوئے. اس کو لکھوں خواہ افراد نے دیکھا. زائن میں مسجد فتح عظیم کی تقریب سے آدھا گھنٹہ قبل کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں لائیو نشریات کا آغاز ہوا جن کے ذریعے لوکل زبانوں میں الیگزینڈر ڈوئی کے متعلق حضرت مقدس مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کا پس منظر بیان کیا گیا. افریقہ بھر میں نیوز رپورٹس کے ذریعے بھی ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات میں کوریج ملی. یوگنڈا میں 5 چینلز اور گھانا، نائجیریا، لائبیریا، سیرالیون، روانڈا کے ٹی وی چینلز پر یہ نیوز رپورٹس شائع ہوئیں. امیر صاحب سیرالیون لکھتے ہیں کہ 20 سال پرانے ایک ان کے دوست تھے جنہوں نے جلسہ سالانہ کے UK کے موقع پر بیعت کی تھی اس سال. جب زائن کا پروگرام دیکھا کہنے لگے کہ جس دن میں نے بیعت کی اس رات مجھے بہت سخت افسوس ہوا کہ بیعت کرنے میں مجھے اتنی دیر کیوں لگی، لیکن اگر میں سچ کہوں تو جس دن میں نے زائن کی مسجد کا پروگرام دیکھا میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اگر امیر صاحب الیگزینڈر ڈوئی والا واقعہ مجھے پہلے سنا دیتے تو شاید میری بیعت 20 سال پہلے ہو جاتی. میں کبھی بھی کسی مذہبی واقعے سے اس طرح قائل نہیں ہوا جیسا کہ زائن کی اس پیش گوئی سے ہوا ہوں. میں نے اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج دیکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمارے زمانے میں مغربی میڈیا کی مکمل چھان بین کے تحت ہوا ہے. حضرت امام مہدی نے مستقبل کی اس طرح پیش گوئی کی ہے کہ گویا وہ وہاں موجود تھے جہاں سے خدا فیصلے کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جب بھی ہم غیر جماعت لوگوں کو تبلیغ کریں ہمیں زائن کی پیش گوئی کا ضرور ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت مؤثر پیشن گوئی ہے اور دلیل ہے. جس دن میں نے بیعت کی اس رات مجھے لگا تھا کہ شاید میں نے صحیح فیصلہ کیا، مگر زائن کی پیش گوئی کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور اس بات پر پورا یقین ہوا کہ میری 20 سالہ حق کی تلاش رائے گاہ نہیں گئی، میں نے یقیناً درست فیصلہ کیا. اس کے علاوہ پھر وہاں جو اور ایکٹیویٹیز تھیں ان میں واشنگٹن میں، میری لینڈ میں گھانا، سیرالیون کے سفراء سے بھی باتیں ہوئیں، ان کے ملکوں کے حالات کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں، اچھی میٹنگ ہو گئی ان سے. پھر نووائن سے بھی میٹنگ ہوئی، 45 تقریباً نووائن آئے ہوئے تھے.
پرانے امریکن احمدیوں کو تلاش کرنے کو میں نے کہا تھا، ان کو بھی، ان میں سے بھی چند ایک انہوں نے تلاش کیے تھے، اور نئے بیعت کرنے والوں کی وہاں مخالفت بھی ہوئی، لیکن ثابت ختم رہے۔ ایک نوبائے کی بیان کیا کہ ان کی فیملی کو علم ہوا تو انہوں نے بہت مخالفت کی، اس کے بعد اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر بنگلہ دیش کے ایک احمدی ہیں، کہنے لگے کہ مجھے ربی صاحب نے بڑا وقت لگا کے سمجھایا ہے، بڑے تحمل سے، اور اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اور پھر بڑے جوش سے انہوں نے باقی نوبائین کو کہا کہ میں نے اسلام احمدیت کو سمجھا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صحیح اسلام یہی ہے، اس لیے کبھی نہ اسے چھوڑنا۔ ایک نوبائے امریکن کرسٹوفر جو عیسائیوں سے احمدی ہوئے ہیں، انہوں نے بیعت کے لیے درخواست کی تھی، چنانچہ بیعت بھی ہوئی، اور بیعت کا بھی وہاں لوگوں پہ اچھا اثر ہوا۔ احمدی جو پرانے احمدی تھے یا رہنے والے، بہت سارے لوگ نئے بھی وہاں آئے ہوئے ہیں، ریفیوجی مختلف ملکوں سے ہو کے پاکستانی، ان کو بھی بیعت کا موقع مل گیا، اور بڑی جذباتی کیفیت اس کی وجہ سے طاری ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مجموعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس دورے کو ہر لحاظ سے اپنے فضلوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آئندہ بھی نوازتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔